ہم یا گورنمنٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ کوئی ناگہانی آفت آئی تھی. پہلے سے معلوم تھا کہ انڈیا پانی چھوڑ رہا ہے. انہوں نے ہمیں انفارم بھی کیا، لیکن حکومت نے کوئی اقدامات نہیں کیا، سوائے اس کے کہ ہماری پنجاب حکومت چیف منسٹر صاحبہ ٹک ٹاک پر کام چلائیں. اور حد یہ ہے کہ اتوار والے دن اسکول کھول کے یہ اسکولوں میں بچوں کے سوالات کا جواب دیتے ہیں. اس وقت جو تباہی ہوئی ہے پورے پنجاب میں، ہمارے مرکزی سیکرٹری انفارمیشن جناب خالد نواز سرائے صاحب آپ سے پوری تفصیل شیئر کریں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ میجر صاحب نے کہا ہے کہ حالیہ سیلاب کو ہم صرف ناگہانی آفت کے نام پہ ڈال کے تو بری الذمہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمیں یہ پہلے سے پتہ چل چکا تھا کہ بارشوں کی پوزیشن بھی اور انڈیا نے جو پانی چھوڑنا ہے اس کے حوالے سے بھی تو زیادہ اچھے اقدامات کیے جا سکتے تھے. بہرحال اس حالیہ سیلاب نے پاکستان کی معیشت کو جہاں پہ بہت بری طرح متاثر کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کسان برادری کا تو بیڑا غرق کر دیا. آلریڈی پنجاب حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ہمارا کسان جو ہے وہ تیسری فصل برباد کر چکا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے یہ سیلاب نے جو باقی کی ماندہ کسر تھی وہ نکال دی ہے. تو اس پہ بھی ابھی تک صرف ٹک ٹاک بنانے کی حد تک معاملات چل رہے ہیں. حالات یہ ہیں کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت کشمیر کے جیسا لاوا پنجاب میں بھی پک رہا ہے، کسانوں میں بھی پک رہا ہے. ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کسان جو ہے وہ سفید پوش وہ آلریڈی 3 فصلوں کی تباہی کی وجہ سے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. اس کی جو فصلیں ہیں وہ دوبارہ سے تباہ ہو گئی ہیں، اور اس بار نہ صرف فصلیں تباہ ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر بھی تباہ ہو گئے ہیں. اس کی جو بھی جانور تھے، مال مویشی تھا، وہ بھی تباہ ہو گیا ہے. تو وہ ابھی تک ان کے ساتھ کوئی بھی ایک باقاعدہ اچھے طریقے سے منظم طریقے سے ان کو سپورٹ کرنے کی بجائے سٹل ٹک ٹاک چل رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈی سی جیسے لوگ جو ہیں وہ ڈبے پہ جناب مریم صاحبہ کی فوٹو لگا کے تو لے کے پھر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس میں ایک کیلا ہے اور ایک بسکٹ ہے. تو کیا اس طریقے سے اور ان قسم کے انتظامات کے ساتھ آپ ان جو تباہ شدہ لوگ ہیں ان کی کیا مدد کریں گے؟ آپ کو اس کے لیے ایک بہت جلدی آرگنائزڈ منظم طریقے سے مدد کا کرنا چاہیے. اس کو نئی فصل کے لیے تیار کرنا چاہیے. جن کے تباہ ہو گئے ہیں گھر، ان کو ان کے گھروں کے لیے سپورٹ کرنی چاہیے. اور سفید پوش انسانوں کو بھیک منگوں کی طرح لائنوں میں لگانے کی بجائے جس طرح سے گورنمنٹ لینا جانتی ہے اسی طرح سے دینا بھی جانا چاہیے. ان کو باعزت طریقے کے ساتھ سفید پوشوں کی مدد کرنی چاہیے. اس طرح سے اگر حالات رہیں گے تو ہمیں نہ صرف لائف سٹاک جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو چکا ہے، ہزاروں جانور جو ہے جن لوگوں کے گم ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، وہ ان کے لیے ایک روٹین کی روزمرہ زندگی کی ان کا کچن چلانے کا ذریعہ تھے. اور اگر آج آپ دیکھیں کہ جس کسان کا گھر بھی تباہ ہو گیا ہے، جس کے جانور بھی مر گئے ہیں اور اس کی آلریڈی اس کے اوپر قرضہ تھا، تو آج وہ بے یار و مددگار ابھی تک خیمہ بستیوں میں پھر رہا ہے. اور گورنمنٹ ہوش کے ناخن لینے کی بجائے آگے میٹرو جیسے اور بسوں جیسے پروجیکٹس کے اوپر کروڑوں روپے کی پبلسٹی کے اوپر تو لگا رہی ہے، لیکن وہ جو وہاں پہ مطلب بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کیا جا رہا. تو یقیناً میں اپنی طرف سے، اپنے کسان ونگ کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے گورنمنٹ کو متنبہ کرتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور باقاعدہ آرگنائزڈ وے میں باعزت طریقے کے ساتھ ان کسانوں کو ہر طرح سے سپورٹ کرے، جس میں سب سے پہلے ان کے گھر بنانے میں سپورٹ کرے، اس کے بعد ان کے لیے جو لائف سٹاک ہے اس میں سپورٹ کرے، اس کے بعد ان کی جو مین امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کو کھاد، پانی، بجلی، ان ساری چیزوں پہ سبسڈی دی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک انیشیٹو لے کہ اس کسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی آلریڈی جو فصلیں تھیں جو ریٹ نہ ملنے کی وجہ سے، گورنمنٹ کی بے اتنائی کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کوئی انشورنس پالیسی متعارف کروائی جائے جو کہ سبسیڈائز ہو یا گورنمنٹ کی طرف سے ہو،
تاکہ کسان کو موٹیویشن ملے کہ اس نے فصل لگانی ہے اور اس فصل کا کچھ رزلٹ بھی آئے گا، نہ کہ جس طرح سے پہلے 3 فصلوں کی تباہی ہوئی ہے اور اس کے بعد سیلاب نے تباہ کر دیا ہے، تو اب باقی ماندہ جو ہے وہ اس کو کم از کم حوصلہ ملے. تو یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے اور بہت ارجنٹ اور آرگنائز کرنے طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. مزید بات کے لیے جناب اعجاز شفیع صاحب. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. آج کی ہماری پریس کانفرنس جو تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کسان ونگ کی طرف سے تھی، جس میں میرے ساتھ صدر جناب محترم میجر غلام سرور صاحب کسان ونگ پنجاب ہیں، اور میرے محترم جناب خالد نواز صاحب ہمارے مرکزی انفارمیشن سیکرٹری ہیں کسان ونگ کے، اور میرے بائیں طرف بیٹھے ہیں جی وکاس مان صاحب ہمارے سینئر نیب صدر ہیں کسان ونگ پنجاب. آج ہمارے 2-3 ٹاپک سے میں سارے 1 بائی 1 اس پہ آتا ہوں. سیلاب پہ کچھ بات ہوئی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج دیکھیں سیلاب کو ختم ہوئے تقریباً کوئی تیسرا ہفتہ ختم ہونے کو ہے. 18 سے 20 دن ہو گئے ہیں، لیکن آج تک ہماری حکومت جو ہے، یہ میڈم مریم کی جو حکومت ہے، آج تک ہمارے پاس سروے مکمل نہیں ہوئے. آج تک ہمارے پاس ایسٹیمیٹ نہیں ہوا کہ ہمارا نقصان کتنا ہوا ہے، ہمارے مکان کتنے گرے ہیں، ہمارے جانور کتنے مرے ہیں، ہمارے جو ہے فصلیں کتنی تباہ ہوئی ہیں. ایک ٹینٹیٹیو جو ہمارا ایک سروے کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ 50 لاکھ افراد، 4000 دیہات قصبے جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، اور اسی طرح ہزاروں ایکڑ جو ہے وہ فصلیں تباہ ہوئی ہیں، جس میں کپاس ہے، گندم ہے، کپاس ہے، جس میں چاول ہے، کماد ہے. لیکن گورنمنٹ کے پاس ابھی تک ڈیٹا نہیں آیا. گورنمنٹ ابھی کل بھی کہہ رہی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا پشاور میں، کہ میڈم ٹک ٹاکر کہہ رہی تھی کہ ہم 10 لاکھ روپیہ دیں گے جن کے مکان گرے ہیں، 5 لاکھ دیں گے جن کے جانور. ان کو یہی نہیں پتا کہ بکری اگر گئی ہے تو اس کو کتنا دینا، بھینس کی قیمت کیا ہے. وہ کیونکہ خان صاحب کہتے تھے ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرے یہ کوشش نہیں کرتے. ابھی تک 3 ہفتے گزرنے کے باوجود ابھی گا گے گھی پر کام چل رہا ہے. کہاں ہے آپ کا سیٹ اپ، کہاں پی ڈی ایم آپ کی، کہاں ہے آپ کے حکومتی محکمے جو پورا سال تنخواہیں لیتے ہیں، پورا سال یہاں مراحت لیتے ہیں، لیکن 3 ہفتے گزرنے کے باوجود آپ کے پاس ابھی تک ڈیٹا اکٹھا نہیں ہوا. کسان پرسان حال ہے، جو لوگ متاثر ہیں ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں، آپ نے شروع میں دیکھا ہوگا کہ ان لوگوں نے پابندی لگا دی کہ جی کوئی لوگ نہیں جائیں گے. ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ جاتے تھے، ان لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ایک نوٹیفیکیشن آ گیا محترمہ کی طرف سے، جی ہم نے فوڈ نہیں دینے دینی. بھائی یہ پنجاب آپ کے باپ کا ہے، پنجاب کے لوگوں کا ہے. یہاں ہر بندے کا حق ہے کہ وہ اپنے متاثرین کو ان کی مدد کرے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو کچھ علاقے بے شک میرے ساتھ سروے کر لیں، یا ان پورا جو ان کے وزراء گئے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ ملتان میں بند بوسن گئے ہیں، وہاں لوگوں کو کیا دیا. میں علاقے آپ کو نوٹ کرواتا ہوں، آپ پوچھیں ان سے کسی منسٹر سے بیٹھ کے. بسی وینس ہے وہاں گئے ہیں، عنایت اللہ پور ہے، کبیر والا میں موضع کتال پور ہے، شجاع آباد جلال پور ہے. جلال پور میں جا کے دیکھیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے. اس کی ایک بستی ونجن وال ہے، وہاں دیکھیں کتنا نقصان ہوا، پورا موضع تباہ ہو گیا ہے، لیکن کوئی بندہ وہاں نہیں پہنچا. اسی طرح علی پور اور اچ شریف، باول نگر کی چشتیاں، کتنے لوگ گئے ہیں، جا کے پوچھیں کن لوگوں کو کیا سامان دیا. ہاں گئے ہیں وہاں صرف اپنے فوٹو بنانے کے لیے، نہ وہاں ان کو کشتیاں ملی ہیں لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے. اگر کشتیاں تھیں تو ان کے اندر پیٹرول نہیں تھا، پیٹرول تھا تو اس کے پیسے نہیں تھے، اور بعض کشتیاں ایسے تھیں جن کے اندر انجن ہی نہیں تھے. تو محترمہ آپ کیا کر رہے ہیں، پنجاب کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ہاں آئے روز اب جا کے آپ جہاں آپ بسوں میں کمیشن کھا رہی ہیں، آپ کا ایک مافیا کمیشن مافیا ہے، اس نے الیکٹرانک بسیں شروع کر دی ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے اس گورنمنٹ کو کہ آپ بسیں بانٹ رہی ہیں. 50 لاکھ افراد جو سیلاب میں متاثرین سیلاب ہیں، ان کا آپ کو پرواہ نہیں ہے. آپ نے وہاں جا کر آج تک کسی کو ریسکیو نہیں کیا، کسی کو ریلیف نہیں دیا. آج بھی ان کو آپ وہ ڈبے بانٹ رہے ہیں کھانے کے. بھئی یہ تو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کا کام تھا. آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ سیلاب آخری جو ریلا آیا تھا وہ 13-14 ستمبر کو آیا تھا. اسی طرح ہی ہے نا جی،
13-14 ستمبر کے بعد نہیں آیا. آج 4 اکتوبر ہو گئی ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں جی مجھے ڈیٹا دکھا دیں, ان کے پاس کہاں ڈیٹا ہے کہ کتنے لوگ مرے ہیں, کتنے لوگوں کو انہوں نے ریلیف دے دیا ہے, کتنی فصلات تباہ ہوئی ہیں, ان کو کیا ریلیف دیا ہے. آج ایک پریس کانفرنس, ایک میٹنگ کر رہی تھی محترمہ, اس میں کہہ رہی تھی ہم نے انجیکشن لگائے ہیں, ہم نے ان کو ٹریٹمنٹ دی ہے. بھائی جا کے دیکھیں وہاں لوگوں کو طبی سہولیات بالکل, یہ ان علاقوں میں چلے جائیں, کسی علاقے میں جائیں, میرے ساتھ جائیں, ہمارے ساتھ جائیں, ہماری ٹیمیں پہلے بھی گئی تھیں اور اب بھی جا رہی ہیں, دیکھیں کہاں لوگوں کو طبی سہولیات مل رہی ہیں. تو میں ابھی کل کہہ رہی تھی کہ جی ہم نے بھیک نہیں مانگنی. بھئی آپ نے بھیک نہیں مانگنی تو آپ نے تو سروے بھی کہہ رہی ہے کہ بین الاقوامی میں ٹیموں سے سروے کرواؤں گی, تو ان کو پیسے کون دے گا؟ وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آپ کو چاہیے تھا یہ بسوں والا پروجیکٹ یا یہ 2 نمبری جتنا جس میں کک بیک آپ کے پاس ہیں وہ پروجیکٹ ختم کر کے آپ ان غریب پرسانے جن کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے, جن کے گھر اجڑ گئے ہیں, جو کھلے اسمان تلے بیٹھے ہیں, جن کی فصلات اجڑ گئی ہیں, جن کے پاس اب کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے, ان کی جا کے مدد کرتی, وہاں جا کے فوٹو بناتی, تو پھر ہم کہتے کہ جی آپ واقعی مدد کر رہی ہیں. آپ کہہ رہی تھی کہ جی مجھے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی میرے فوٹو بنتے ہیں. جب آپ صرف فوٹو ہی بنائیں گی تو پھر لوگ, آپ میڈیا اور ہم لوگ کیا کہیں گے کہ صرف فوٹو سیشن اور ٹک ٹاک بناتی ہیں. آپ کبھی پنجاب, یہاں آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں, آپ کیا سب پنجابی ہیں؟ یہ پنجاب پنجابیوں کا نہیں ہے, یہاں پہ سریکی بھی ہیں, پٹھاری بھی ہیں, یہاں پر دوسری قومیں بھی ہیں. آپ کو اور کوئی کام نہیں ملا. آپ پنجاب کے سیلاب کی تباہ کاریوں کو چھپانے کے لیے آپ نے تعصب کی ایک زبان شروع کر دی ہے کہ پنجاب, پنجابیوں کا پنجاب. یہ پنجابیوں کا نہیں ہے, یہاں اور قومیں بھی بستی ہیں, اور لینگویجیں بھی رہتی ہیں. محترمہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں سرائکی بھی رہتے ہیں بہت سارے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں پٹھاری بھی رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں پر دوسری لینگویج بھی بہت ساری ہیں. تو اس کے ساتھ میں اگر آگے چلوں, دیکھیں سب سے ہمارا لاسٹ ٹائم بھی یہاں کچھ دوستوں نے کہا جی آپ گندم پہ ہی بات کرتے ہیں, گندم پہ بات کیوں نہ کریں؟ گندم ہی ہمارا فوڈ سیکورٹی ہے. گندم کا اب حشر کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب گندم کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے اب گندم 15 لاکھ ٹن امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. اب دیکھیں کہ جو غریب کاشتکار تھا اس سے گندم خریدی گئی ہے 1800-2000 روپے من, اور ان کے ذخیرہ اندوز جو ان کا اپنا مافیا ہے, اس مافیا نے وہی گندم, آپ کو یاد ہوگا جاپان جب یہ گئی ہے میڈم, اس وقت گندم کی قیمت 3500 سے 3900 روپے من ہو گئی تھی. اور آتے ہی میڈم نے کیا کیا جی, ٹک ٹاکر نے کہ ایک نوٹیفیکیشن نکالا کہ 3000 روپے من سے زیادہ نہیں خریدی جائے گی. او بھائی کہاں آپ بیٹھی ہیں, کس دنیا میں رہتی ہیں؟ جو غریب کاشتکار تھا جو پورا 6 مہینے دن کو رات کو گرمی ہو سردی ہو وہ اپنی راتیں اس فصل کو پالنے پہ لگاتا ہے, اس کو آپ نے ریٹ دیا ہے 1800-2000, اور اب آپ نے نوٹیفیکیشن, اب کہاں گیا آپ کا IMF؟ اب آپ کو IMF یاد نہیں ہے کہ آپ کیوں نکال رہی ہیں 3000 روپے کا نوٹیفیکیشن؟ اس لیے کہ گندم ساری سٹور کی ہے غریب کاشتکار سے اس کے مافیا کے لوگوں نے, اور وہ مافیا نے صرف 3, آپ دیکھیں اپریل میں گندم ختم ہوتی ہے, اپریل ماہ میں, اور ستمبر میں, اگست ستمبر میں جا کے اس کا ریٹ ہو جاتا ہے 3200-3500 روپے. اتنے شارٹ ٹائم میں 1200 روپے فی من کے حساب سے انہوں نے کمیشن کمایا ہے. اور اگر یہی پیسے غریب کاشتکار کو دیتے تو آج آئندہ فصل وہ اچھی کاشت کرتا. اب کاشتکار اس میں اعتبار نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کہ یہ جھوٹ بولتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2024-25 میں جب فروری میں یہ لوگ آئے, فارم 47 کی گورنمنٹ آئی, اسمبلی میں ہم لوگوں نے 4 سیشن کیے اور انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ ہم 12 ایکڑ والے کو 6 بوری گندم کی دیں, ان سے خریدیں گے. ایک دانہ نہیں خریدا, یہ ریکارڈ کی بات ہے, آپ چیک کر لیں. اس کے بعد وہ سیزن اسی طرح زمینداروں نے اس وقت کاشتکار نے 2600 روپے میں بیچی. اگلا سیزن آیا, اس نے پھر جھوٹ بولا. اس کا ویڈیو ریکارڈ ہے, ہمارے پاس بھی اور آپ کے پاس بھی ہے, کہ آپ لوگ گندم کاشت کریں, میں آپ کو پرافٹ دوں گی. آپ کو یاد ہے اس چیز کا کہ اس کا ویڈیو ریکارڈ تھا کہ جی آپ لوگ گندم زیادہ سے زیادہ کاشت کریں, پرافٹ میں دوں گی. اور اس سال گندم جو بیچی گئی ہے وہ 1800 سے 2200 روپے من بیچی گئی ہے. کہاں گیا اس کا پرافٹ؟ اب میڈم آپ کے اوپر لوگ ٹرسٹ نہیں کریں گے.
اب حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس صرف سٹاک گندم کا 8 لاکھ ٹن ہے. آئینی طور پر 28 لاکھ ٹن ہونا چاہیے فوڈ سکیورٹی کی وجہ سے، لیکن ہمارے پاس صرف 8 لاکھ ٹن ہے، کیونکہ کچھ ہم نے خرید نہیں کی تھی. اس گورنمنٹ نے نہ پاسکو ختم کر دیا، فوڈ ڈپارٹمنٹ ختم کر دیا، اور جس وجہ سے گندم کی خریداری نہیں ہوئی، باقی ساری سیلاب میں بہہ گئی ہے. وہ جس طرح بھائی نے کہا انڈیا سے فلڈ شروع ہوا ہے، ملتان تک پہنچتے پہنچتے کہاں یہ لوگ تھے؟ کیوں نہیں اپنی گندم کو سکیور کیا؟ اب 15 لاکھ ٹن یہ خریدیں گے، کک بیک لیں گے، کمیشن لیں گے، اور گندی گندم لا کر ہمیں کھلائیں گے. آگے چلے، مکئی کی پیداوار، مکئی جو ہمارے کاشتکار غریب کاشتکار سے خریدی گئی 2200 روپے فی من، آج مکئی کا ریٹ ہے 3300 روپے من. کیوں ہے؟ کہ وہ پھر اس ذخیرہ اندوز مافیا، یہ ہمیں مافیا کہتی تھی، غریب کاشتکار کو مافیا کہتی تھی. اس کو شرم آنی چاہیے تھی. یہ غریب کاشتکار کو مافیا ان کے اپنے لوگ ہیں جنہوں نے گندم سٹاک کی، جنہوں نے اب مکی سٹاک کر کے 3500 روپے من سیل کر رہے ہیں. اور آگے آ جائے چینی کا ایک اتنا بڑا سکینڈل ہے. ابھی یہ گندم کا سکینڈل آئے گا انشاءاللہ. چینی کا سکینڈل دیکھ لیں. چینی فروری 2025 میں 7 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کی گئی ہے، 7 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کی گئی ہے، اور اب کراچی 7.5 لاکھ ٹن امپورٹ کی گئی ہے. او بھائی کہاں، کس دنیا میں رہتے ہیں، کس جہان میں رہتے ہیں آپ؟ اتنے نالیک نااہل ہیں کہ آپ کو یہی اندازہ نہیں ہوا کہ آپ کی کھپت کتنی ہے، آپ کے پاس سٹاک کتنے ہیں. آپ نے ایکسپورٹ کر کے کمیشن لیا اس میں، اب امپورٹ کر کے اس میں پیسہ کمانے لگے. اور اب وہ چینی جو پڑی ہے جی کراچی پورٹ پہ ہے. اب وہ چینی کیا ہے یہ بھی آپ نوٹ کر لیں اور دیکھ لیں. میں آپ کو میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں، وہ چینی جو امپورٹ کی گئی ہے، چینی بہت بریک چینی ہے. گھروں میں بریک چینی استعمال نہیں ہوتی، موٹی چینی استعمال ہوتی ہے. اب اس منافع خوروں کی چینی کو فروخت کرنے کے لیے پنجاب گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کہ وہ پنجاب فوڈ سکیورٹی کے تھرو ان کو بیکریوں کو، پیپسی کولا، کوکا کولا، اور جو گورنمنٹ کے انڈر محکمے آتے ہیں فوڈ سکیورٹی کے اندر، ان محکموں میں فروخت کرا رہی ہے، کیونکہ وہ چینی گھروں میں استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے. جب وہ چینی آئے گی اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت یہ ہوگا کہ چینی کی قیمت، ابھی دیکھ لیجیے گا، 1 ماہ بعد چینی کی قیمت 120-125 روپے آ جائے گی، جو اس وقت 200 روپے کے قریب ہے. اور جب وہ قیمت یہاں پہنچے گی تو سیزن شروع ہو جائے گا شوگر کین کا، اور غریب کاشتکار کو پھر لوٹا جائے گا. اس سے گنا پھر 250-300 روپے فی من خریدا جائے گا، اور اس کا بہانہ یہ بنایا جائے گا کہ جی دیکھیں چینی مارکیٹ میں 120 روپے من ہے. تو میں آپ کو اپنی پی ٹی آئی کسان ونگ کی طرف سے اس حکومت کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے غریب کاشتکار کا احتسال نہیں ہونے دیں گے. ہم غریب اپنے کاشتکار کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، نہ ہی ہم سیلاب زدگان کو تنہا چھوڑیں گے. ہم پہلے بھی گئے تھے، اب بھی جا کر آپ کو وہاں ننگا کریں گے، آپ کو دکھائیں گے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ کتنا بھونڈا مذاق کر رہے ہیں. اور نہ ہی ہم کاشتکار کے ساتھ یہ جو بھونڈا مذاق ہو رہا ہے گنے کے ساتھ، چینی کے ساتھ، اور یہ گندم کے ساتھ اور مکی کے ساتھ، تمام فصلات تباہ ہو گئی ہیں. اور کاشتکار ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ انڈسٹریلسٹ ہیں. یہ ہمارا کاشتکار تباہ کر کے، شاید ان کو تسکین ملتی ہے کہ کاشتکار کی فصلیں تباہ کر کے، کاشتکار کا معاشی قتل کر کے. اور جب بھی یہ حکومت آئی ہے اس وقت بھی اسی طرح ہوا ہے، اب بھی اسی طرح ہوا. ایک ابھی ٹی وی پروگرام میں یہ کہہ رہی تھی کہ تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب ہے. محترمہ، میں آپ کو سارے میڈیا کے تھرو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے شہباز شریف جو ہیں وہ اتنے لمبے لمبے بوٹ پہن کے 2010 میں کہاں پھر رہے تھے؟ نکالیں وہ خبریں. وہ بھی کہہ رہے تھے یہ تاریخ کا سب سے بڑا فلڈ ہے. 2010 میں بھی آیا، 2024 میں بھی آیا. جس طرح میرے بھائی نے کہا، یہ مس مینجمنٹ ہے، یہ ناگہانی آفت نہیں ہے، یہ مس مینجمنٹ ہے کہ گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے. کہ وہ سوئی اس لیے ہوئی ہے، یہ کسان سے، غریب کاشتکار سے، رورل ایریا کے لوگوں سے یہ بدلہ لے رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے ان لوگوں کو مسترد کیا تھا، انہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا. وہ جانتے ہیں کہ یہ فراڈیے لوگ ہیں، یہ اس ملک کے غریب کاشتکار سے ظلم کرنے والے لوگ ہیں. انہوں نے ووٹ دیا تھا عمران خان کو، انہوں نے ووٹ دیا تھا قیدی نمبر 804 کو. اس لیے یہ غریب کاشتکار کا اور رورل ایریا کا احتسال کر رہے ہیں. لیکن ہمارا یہ مطالبہ ہے اس حکومت سے، کہ ہم
ایک تو ہم اس کاشتکار کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کے ساتھ شانہ بشانہ پاکستان تحریک انصاف پوری اور خاص طور پر کسان ونگ ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ جب تک اس غریب کاشتکار کو آپ سبسڈائز کھاد نہیں دیتے، دیکھیں کھاد کی قیمتیں پچھلے 1.5 ماہ کے اندر ڈی اے پی کی قیمت 1,1200 روپے تک بڑھی ہے۔ ڈی اے پی کی قیمت کا اندازہ کر لیں، پچھلے 1.5 ماہ کے اندر 1,000 سے لے کے 1,200 روپے تک، ابھی کل ہی 500 روپے اس کی قیمت بڑھی ہے۔ کہاں یہ آپ روٹی کو کور کرنے کے چکروں میں پڑی ہوئی ہیں؟ آپ کو ڈی اے پی یوریا کی قیمتیں نظر نہیں آ رہی؟ 2022 کی بھی میں بات کروں گا، یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے کہ اس وقت کاشتکار کو 4,000 روپیہ قیمت ملی تھی گندم کی، اور آپ کے پاس یہ ریکارڈ ہوگا اس وقت روٹی کی قیمت 10 روپے تھی، اس وقت روٹی کی قیمت 10 روپے تھی، اور آج کاشتکار کو ذبح کر کے اس کا معاشی قتل کر کے نہ روٹی کی قیمت وہاں رہی ہے۔ آج روٹی کی قیمت چیک کر لیں مارکیٹ میں 18 روپے سے لے کر 20 روپے تک ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی جب تک یہ حکومت کاشتکار کو سبسڈائز ریٹ پہ اس کو فرٹیلائزر نہیں دیتی، اس کو اپنا سپرے نہیں دیتی، معیاری بیج نہیں دیتی، بجلی نہیں سستی سبسڈائز کرتی، اس وقت تک ہمیں سڑکوں پہ جانا پڑے، ہم سڑکوں پہ جائیں گے، ہمیں کیمپ لگانے پڑے ہر ضلع میں۔ ہمارا کاشتکار ونگ الحمدللہ اس وقت فعال ہو چکا ہے تحصیل لیول تک، اور بہت جلد ہمارا کسان ونگ جو ہے وہ یونین کونسل لیول تک فعال ہوگا، اور ہم اپنے کسان کے لیے اس ٹک ٹاکر گورنمنٹ کو جب تک وہ یہ ریلیف نہیں دے گی اس کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہوں گے۔ اور میں یہ حیران ہوں کہ یہ کل کہہ رہی تھی کہ جی میں اپنے پنجاب، میرا پنجاب آپ کا پنجاب نہیں ہے، یہ ہم سب کا پنجاب ہے، ٹیکس ہم دیتے ہیں، آپ یہاں چوری اور ڈکیٹی کرنے آتے ہیں، آپ کا پریویس ریکارڈ آپ 85 سے اس پنجاب پہ مسلط ہیں، بتائیں آپ نے کیا کیا؟ اب آپ کہتی ہیں جی میں پنجاب کو یہ کروں گی، اگر آپ کروں گی کہتی ہیں تو آپ کا چچا اور آپ کے والد کیا کر کے گئے؟ انہوں نے اس پنجاب میں پھر کیا کیا؟ آپ انگلی توڑ دیں گی میڈم، انگلیوں کے بہت سارے اور بھی مقاصد ہوتے ہیں، انگلیوں کو اپنیوں کو بھی سنبھال کے رکھیں اور دوسریوں کو بھی رہنے دیں، تو یہ انگلی والے چکروں میں نہ آئیں، پنجاب کی خدمت کریں، پنجاب کے غریب کاشتکار کو، غریب کسان کو، غریب آدمی کو ریلیف دیں، پھر پتہ چلے گا کہ آپ کی انگلی کدھر جاتی ہے اور آپ کی انگلی کو آپ دوسرے کی انگلی کہاں لے کے جاتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ جن علاقوں میں گورنمنٹ نہیں گئی وہاں کے لوگوں کو چاہیے تھا کہ آپ کچھ لوگوں کو 4-5 10 اپنے ساتھ لا کر بٹھاتے تاکہ وہ اس طرح کا دور کر کہتے کہ ہم تک کچھ نہیں پہنچا۔ جی میں نے یہ جو علاقے آپ کو بتائے ہیں، آج بھی میرے ساتھ ہمارے پاس سارا اس کا ویڈیو ریکارڈ ہے، جو ہم لوگ گئے ہیں، ملتان گئے ہیں، اس میں نے 3-4 موضع گنائے ہیں، کبیر والا گئے ہیں، شجاع آباد، علی پور، اوچھ شریف، یہ سارے وہ ایریے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس ویڈیو ریکارڈ بھی ہے، دوسرا ریکارڈ بھی ہے۔ ہم ان لوگوں کو یہاں بھی لائیں گے کیونکہ وہ تو ابھی ان کے پاس گھر اپنا سر چھپانے کے لیے کوئی چیز نہیں، اور ہم ان کو لاہور ٹرانسپورٹ نہیں کریں گے بلکہ دوبارہ ان کے پاس جائیں گے، ایک وزٹ ہم نے کیا، دوبارہ جا کے آپ لوگوں کو لے کے جائیں گے ساتھ اور دکھائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے۔ جی وہ ابھی تک جو ہمارا اپنی ہے اس میں 4,000 موضع جات ہیں جو استبائی میں، اور ہزاروں ایکڑ تقریباً جو ہم نے ابھی تک ایسٹیمیشن کی ہے، 1,000 سے زیادہ ڈیتھس ہوئی ہیں اور تقریباً 1,1200 بندے زخمی ہوئے ہیں، 6,000 یہ ہے تقریباً 6,000 مکانات، 5,629 مکانات جو ڈیمیج ہوئے ہیں، اسی طرح 130 کلومیٹر سڑکیں ہیں، 248 پل ہیں اور بے شمار نقصانات ہیں، کیونکہ یہ تو ہمارا سروے، ہمارے پاس کوئی میکانزم نہیں، سن لیں میری بات، ہمارے پاس کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے جس سے ہم کیلکولیٹ کریں، یہ تو ہم انڈیویجول طور پر گئے ہیں، وہاں ہم نے دیکھا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہزاروں ایکڑ کھڑی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، جس میں چاول، ٹماٹر۔ آپ نے اتنا بڑا مسئلہ بیان کر دیا کہ پنجاب میں اتنے مسئلے ہیں، ہم جو ٹی وی پہ اور میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ وہ جو اڈیالہ کے قیدی سے معافی کی بات چلی تھی، اب تو حکومت کے ایوانوں میں معافی چل رہی ہے، تم معافی مانگ لو، تم معافی مانگ لو، اس کا مطلب ہے ملک کا مسئلہ تو معافی رہ گیا۔
नहीं जरा मसले खामखा उठा रहे हैं। नहीं जी, कहीं भी माफ़ी वाला आप मुझे, मैं मीडिया के सामने बैठा हूँ और यहाँ सारे मीडिया के दोस्त हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी माफ़ी की बात नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर बात की है तो हमेशा इस पाकिस्तान की सलामती की, इस बहबूद की, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर फोरम पे बात करने के लिए तैयार है, माफ़ी मांगने के लिए। माफ़ी तो वो मांगे जिन्होंने इस मुल्क को तबाह किया है। आपने कहा है कि जब तक लीव नहीं मिलता या लीव नहीं किया जाता मुतासरीन को, आप लोग जो है सड़कों पर भी आएंगे, एहतजाज भी करेंगे, कैंप भी लगाएंगे। कोई डेडलाइन है आपके पास कि फलां डेट तक अगर आप ये लीव नहीं देते, मदद नहीं करते, इसके बाद हम सड़कों पर आ जाएंगे, कैंप लगाएंगे? जी, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि हम पहले इनकी पिक्चर आपको पेश कर दें कि आज 3 हफ्ते हो गए हैं, कहीं पर इनका कोई लीव या कोई वो डाटा नहीं आया। लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से हम जहाँ जहाँ जो हमारे मुतासरीन जो एरियाज़ हैं जो पंजाब के अंदर, ख़ास तौर पे साउथ पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासर है। मैं समझता हूँ कि 39 डिस्ट्रिक्ट हैं और इनमें से कोई 23-24 डिस्ट्रिक्ट मुतासर हुए हैं फ्लड की वजह से। हम लोग कसूर भी गए थे, वहाँ भी यही हाल था। तो हम लोग इंशाल्लाह बहुत जल्द, क्योंकि हुकूमत अब बिल्कुल ढीठ हो गई है, उसके कानों पे जूं नहीं रिक रही, उनको सिर्फ अपनी तस्वीरें बनाने के चक्कर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से उन इलाकों में एहतजाजी कैंप भी लगाएगी। हमारी किसान विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सर मैंने पहले शायद अर्ज़ कर दिया, नहीं तो मैं दोबारा आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि गंदम की काश्त आप नोट कर लें कि पिछले सालों से 50% वैसी काश्तकार कम काश्त कर रहे हैं, 50%, क्योंकि उसको पैदावारी लागत ही नहीं आप दे रहे, तो वो काश्त क्या करेगा? वो सिर्फ अपने खाने के लिए काश्त कर रहा है। और हम भी काश्तकार को कहते हैं कि आप ना काश्त करें, सिर्फ अपने खाने के लिए करें, क्योंकि आपको आपके का पैदावारी लागत ही, ये हुकूमत नलैक नहल हुकूमत आपको पैदावारी लागत नहीं दे रही। पैदावारी लागत हमारी 3200 रुपये आ रही है, ये महकमा ज़राअत के एस्टीमेट है, हमारे एस्टीमेट नहीं है। तो सर इसमें मैं तो दस रहा जी, मेरा ख्याल है कई हज़ार एकड़ ऐसी ज़मीन है जिथे जहाँ पर तकरीबन 5-5, 6-6 फीट रेत आ गई है, मट्टी आ गई है, जो शायद अगले कुछ 6-7-8 माह भी नाकाबिले काश्त रहे। वजह यह है कि अगर उसके पास पैसा होगा तो वो उसको बुलडोज करेगा, उस मट्टी को उठाएगा। इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा और भी बता दूं कि आपके पैरेलल केपी गवर्नमेंट है, केपी गवर्नमेंट के जो वहाँ भी फ्लड आया है, और केपी गवर्नमेंट के जो इक़दामात हैं वो आप अगर सुनना चाहते हैं तो मैं आपको 1 मिनट के लिए वो भी ब्रीफ कर देता हूँ कि उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर, केपी गवर्नमेंट ने 1 हफ्ते के अंदर सारा जितना फ्लड था उसकी एस्टिमेशन की, और उन लोगों को जो दिया गया है फ्लड में, ये ले नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट सर, ये बता देते। फ्लड के अंदर केपी गवर्नमेंट ने जो आवाम को रिलीफ दिए हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ जी। हाँ जी, जो बंदे फौत हुए हैं उनको 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपया दिया गया है। अब चेक कर लें, जो ज़ख्मी है उनको पहले 50,000 दिया जाता था, इस दफ़ा केपी गवर्नमेंट ने 5 लाख दिया है। जिनके घर फुल डैमेज हो गए थे उनको 4 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया है। और इसी तरह जिनके पार्टली डैमेज हुए थे मकान, उनका मुआवजा जो है 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया। और इसी तरह जो पहली दफ़ा फूड सिक्योरिटी में उनको फूड प्रोवाइड की गई है फी कस 15,000 रुपये। और जिन घरों में मट्टी चली गई थी उन घरों से मट्टी भी उठाई गई है और खेतों से भी उठाई गई है। लेकिन आज जिस गवर्नमेंट में, जिस सूबे में हम बैठे हैं, इस तरह का कोई भी अगर कोई पॉलिसी आई है तो आप लोग बता दें। थैंक यू।